بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد ناظرین کرام، انشاءاللہ اس ویڈیو میں یہ بات ثابت کروں گا اہل سنت والجماعت کی کتب سے کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق جو ہے وہ غصب کیا گیا، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے اس چینل جا الحق کو بنانے کا مقصد ان شکوک و شبہات اور ان اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جواب دینا ہے جو مذہب اہل بیت پر کیے جاتے ہیں، تاکہ مذہب اہل بیت کے متعلق جو عوام الناس میں غلط فہمیاں جو ہے پھیلائی گئی ہیں ان کا ازالہ ہو سکے اور وہ دور ہو سکیں۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنی گزشتہ دو نشستوں میں یہ بات جو ہے وہ واضح کی ہے کہ فدق جو ہے وہ بی بی سیدہ کی ملکیت تھا، اور دوسری بات یہ ہم نے ثابت کی ہے گزشتہ ویڈیو میں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا یہ حق جو ہے وہ طلب کیا تھا، اور دربار میں وہ گئی تھی اور انہوں نے جناب ابو بکر سے اپنا حق جو ہے وہ طلب کیا۔ تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ان کا حق جو ہے وہ غصب کیا گیا ہے، اور جن کتابوں کے میں حوالے دوں گا وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، اور اردو ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ آسانی سے انہیں دیکھ سکتے ہیں، میرے دیے ہوئے حوالے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں ناظرین کرام، پہلی کتاب کا ٹائٹل آپ دیکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے جی کنز العمال، اور لکھنے والے ہیں علی متقی ابن حسام الدین، اور اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے اور حصہ نمبر 5 اور 6 ٹائٹل پہ آپ نے دیکھا، اور یہ کتاب چھپی ہے دارالاشاعت سے، کراچی، پاکستان، اور اس کا ناظرین کرام صفحہ نمبر 309 ہے۔ اس میں آپ روایت دیکھیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر کے پاس اپنا میراث مانگنے آئیں، اور ان کے ساتھ حضرت عباس اور حضرت جناب مولا امیر علیہ السلام یعنی حضرت علی علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا رسول اللہ کا ارشاد ہے ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ یہ والا بہانہ کر کے جناب حضرت ابو بکر نے بی بی سیدہ کو ان کا حق فدق دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تھی ایک کتاب۔ دوسری کتاب اب آپ دیکھیں، کتاب کا نام ہے جی طبقات ابن سعد، ٹائٹل آپ کے سامنے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے لکھنے والے مصنف ہیں ابن سعد، اور اس کا جلد اول کا حصہ 2 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 251 ہے۔ اس میں آپ روایت دیکھیں کہ جناب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں اور کہا کہ میرا حق یعنی فدق جو ہے وہ اس سے طلب کیا، تو اس وقت جناب خلیفہ صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، رسول خدا نے فرمایا کہ ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑیں صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ والا بہانہ کر کے جناب ابو بکر نے فدق دینے سے انکار کر دیا، ان کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ یہ تھی دوسری کتاب۔ تیسری کتاب دیکھیں، کتاب کا نام ہے مسند احمد بن حنبل، اور اس کی جناب والا جلد نمبر ہے جی اول، مکتبہ رحمانیہ سے یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 75 ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ سے یہ روایت مروی ہے کہ رسول خدا کے وصال کے بعد جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ابو بکر کے پاس آئیں اور ان سے جو ہے وہ اپنا حق جو ہے وہ طلب کیا، تو اس وقت بھی اس کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ جناب ابو بکر نے فرمایا کہ رسول خدا کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی، بلکہ ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کتاب میں بھی بالکل اسی طرح وہی روایت ہے، ابو بکر نے یہی فرمایا کہ رسول خدا جو ہے ان کی وراثت جاری نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کر انہوں نے جو ہے وہ بی بی سیدہ کو ان کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اگلی کتاب آپ دیکھیں، کتاب کا نام ہے تاریخ طبری، اور اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور لکھنے والے ہیں ابن جریر طبری، اور یہ کتاب چھپی ہے نفیس اکیڈمی، اردو بازار، کراچی سے، اور اس کے ناظرین کرام آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر اس کا ہے 410۔ اس میں بھی ناظرین کرام صفحہ نمبر 410 پہ یہ روایت ہے کہ عائشہ سے مروی ہے کہ فاطمہ اور عباس ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فدق اور خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ ابو بکر نے کہا اگر میں نے رسول اللہ سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ ہمارے املاک میں ویسا نہیں، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو ضرور یہ املاک آل محمد
کو مل جاتی. ناظرین کرام ابھی بھی انہوں نے یہی کہا, اس کتاب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہی کہا کہ جی رسول خدا کا کوئی ورثہ نہیں ہے, تو اگر ہوتا تو میں دے دیتا, یہ والا انہوں نے جو ہے وہ بات کی ہے. تو انشاءاللہ یہ اس بات کا بھی جواب میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوں گا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جاری ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, کیا ان کی آگے اولاد کو ان کی وراثت ملتی ہے یا نہیں مل سکتی, یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا انشاءاللہ. اور 4 کتابیں ہو گئی. اگلی کتاب دیکھیں, سب کتابوں کی ماں, کتاب کا نام ہے بخاری شریف, جلد نمبر اس کی 4 ہے, اور یہ ٹائٹل آپ دیکھیں. ناظرین کرام اس کتاب بخاری شریف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صفحہ نمبر 465 ہے, اور اس میں بھی یہی روایت ہے کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا حق جو ہے وہ فدق جو ہے وہ طلب کیا تھا ابو بکر سے, اور انہوں نے جو ہے وہ یہی کچھ کہہ کر انکار کر دیا کہ رسول خدا کا جو ہے وہ ورثہ جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا, ان کی وراثت جو ہے وہ آگے جاری نہیں ہوتی. یہ آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں گے, الفاظ دیکھیں, میں وہی الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس کے بعد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا کیا رد عمل تھا. رد عمل آپ دیکھیں, فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ سن کر غصے ہوئیں اور حضرت ابو بکر سے ترک ملاقات کی اور وفات تک ان سے نہ ملی. ناظرین کرام اس روایت میں واضح یہ لفظ موجود ہے کہ بی بی جو ہیں وہ ان سے غصے ہوئیں, ان سے ناراض ہوئیں, اور ان سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ترک ملاقات کر دیا, وہ زندگی میں انہیں کبھی ملی ہی نہیں ہے. تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ ہم نے بتایا ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب اپنا حق جو ہے وہ مانگا تو اس وقت جو ہے وہ انہیں حق دینے سے انکار کیا گیا. اور جو یہ آپ کی جو ہے وہ 4 یا 5 کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اور اس سے پہلی جو ویڈیو ہے اس میں نے 6 کتابوں سے جو حوالے دیے تھے, ان میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ بی بی سیدہ نے جو ہے وہ اپنا حق مانگا اور انہیں جو ہے وہ انکار کیا گیا. اور دیکھیں ناظرین کرام, انکار جب ہو گیا تو بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئیں, اور یہ ذہن میں رہے کہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ناراضگی فقط ان کی ناراضگی نہیں ہے بلکہ یہ رسول خدا کی ناراضگی ہے. جس طرح بدایہ میں نہایہ میں ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ جس طرح عام جو ہے وہ اولاد آدم ایک دوسرے سے ناراض ہوتی رہتی ہے, تو بی بی فاطمہ بھی اگر ناراض ہو گئی ہیں تو کیا بات ہو گئی. ناظرین کرام ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا یعنی بی بی فاطمہ کی ناراضگی رسول خدا کی ناراضگی ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں, دیکھیے کتاب بخاری شریف اور جلد نمبر اس کی 5 ہے. بخاری شریف ہے, جلد نمبر 5 ہے, اور بی بی سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب اور فضائل کے بیان میں یہ حدیث جو ہے وہ امام بخاری نے جو ہے وہ رقم کی ہے. لکھتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اس لیے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ ہم نے بخاری میں سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جس نے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کیا اس نے جناب رسول خدا کو ناراض کیا. تو ان کی ناراضگی کوئی عام ناراضگی نہیں ہے. تو مستدرک علی صحیحین میں بھی ہے, انشاءاللہ کسی نے طلب کیا تو ہم حوالہ آپ کو دکھا دیں گے کہ ان کی ناراضگی بی بی سیدہ کی ناراضگی جناب رسول خدا کی ناراضگی ہے, اور رسول خدا کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. انشاءاللہ یہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. اب ناظرین کرام اس روایت پہ کچھ جو ہے وہ اعتراضات بعض لوگ یہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روایت میں ابن شہاب نامی بندہ ہے, اور جو وہ شیعہ تھا. شیعہ کیوں تھا؟ شیعہ اس لیے تھا کہ وہ امام زین العابدین یعنی ہمارے ہم شیعوں کے چوتھے امام کا وہ جو ہے وہ ان سے قصب فیض کرتا تھا, تو اس لیے وہ شیعہ تھا, لہٰذا ہم روایت کو قبول نہیں کرتے. تو ہم کہیں گے کہ جناب اگر ایسی بات ہے تو امام اعظم جو ہے وہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اور امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے. اگر یہ معیار ہے آپ کے ہاں کہ کوئی ہمارے ائمہ کا جو ہے وہ شاگرد ہوگا تو ان کی روایت نہیں قبول کرنی ہے, تو ان کی جو ہے وہ پوری کی پوری فقہ آپ نے جو ہے وہ کیوں قبول کی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں طاہر القادری صاحب اعتراف کر رہے ہیں, ذرا آپ کلپ دیکھیں. تو میری فقہ میں امام ابو حنیفہ وہ اس لیے امام ہے, میرا فقہ کا امام حضرت امام ابو حنیفہ اس لیے میرا امام ہے کہ وہ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر کا غلام ہے. اور انہوں نے خود کہا حسین کو فقط حضرت حسین کہہ کے چل پڑنے والوں اور امام کہنے سے کترانے والوں امام ابو حنیفہ نے فرمایا, امام ابو حنیفہ میں فرمایا, جس کو فقہ کے اہل سنت کے فقہ کے سب امام اعظم کہتے ہیں. انہوں نے کہا لولا سنتان لہلک النعمان, خدا کی عزت کی قسم اگر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے قدموں میں جو میں 2 سال بیٹھا
اگر میری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو ایک اعتراض کا جواب آپ نے جو ہے وہ سن۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ابن شہاب سے جو ہے وہ کوئی ایک روایت تھوڑی ہے آپ کی بخاری شریف میں، تقریباً 1000 کے قریب ایسی روایات ہیں جن میں جو ہے وہ ابن شہاب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ان ساری پہ روایتوں کو جو ہے وہ آگ لگا دیں یا انہیں دریا برد کر دیں۔ اور اگر آپ یہی بہانے کرتے ہوئے کہیں گے کہ جناب والا غضب کا جو ہے وہ ایک روایت میں لفظ ہے لہٰذا وہ ناراض نہیں ہوئی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ناراض نہیں ہوئی تو جناب سیرت حلبیہ آپ دیکھیں، آپ کی کتاب سیرت حلبیہ ہے، اس کی 6ٹھی جلد میں جو ہے جناب حضرت ابو بکر جو ہے وہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ جاتے ہیں اور ان سے معافیاں جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب انہوں نے حق غضب نہیں کیا تھا، وہ بی بی سیدہ ان سے ناراض نہیں ہوئی تھی، تو جناب ابو بکر کو کیا پڑی تھی کہ وہ جو ہے وہ ان سے معافی مانگنے کے لیے چلے گئے تھے؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر سے بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ناراض تھیں تو تب وہ معافی مانگنے گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب والا بخاری شریف میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ غضب کا جو ہے وہ لفظ آیا ہے، لیکن دوسری روایت میں جو ہے یہ لفظ نہیں آیا۔ تو اس سے مراد یہ وہ لیتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ راویوں نے جو ہے وہ اپنی طرف سے ڈال دیا ہے۔ تو جناب ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا بخاری میں سے، اس کی راویہ جو ہیں وہ حضرت بی بی عائشہ ہیں۔ بی بی عائشہ آپ کے ہاں بڑی ہی معتبر شخصیت ہیں، اور اگر ان کی ایک بات سے انکار کریں گے تو آپ کو اپنے آدھے دین سے انکار کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کو دکھایا کہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حق جو ہے وہ غصب کیا گیا، اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اس حق غصب کرنے پہ جو ہے وہ ناراض ہوئیں ابو بکر سے۔ اور یہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ بی بی سیدہ کی ناراضگی فقط بی بی سیدہ کی ناراضگی نہیں ہے، بلکہ یہ رسول خدا کی ناراضگی ہے۔ تو جو شخص رسول خدا کو ناراض کر دے ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہم آگے جا کے یہ بتائیں گے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا حق جب طلب کیا تھا تو اس وقت کیا دلیلیں دی تھیں، اور جناب ابو بکر نے کیا دلیلیں دی تھیں، اور ان دونوں کا جو نتیجہ نکلا وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ تو ہمارے ساتھ آپ رہیں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم، یا علی مدد۔ إن الموت لكون زهوقا